أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جن کو ہم زمین میں اقتدار بخشیں، اقام الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، وللہ عاقبۃ الامور، اور ہر کام کا انجام اللہ تعالیٰ کی طرف ہی پلٹتا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کریں گے جو اللہ کی مدد کریں گے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اور اللہ تعالیٰ بڑا قوی ہے، غالب ہے، مدد کرنے پہ ہر طرح سے قادر ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کن کی مدد کرتا ہے۔ یہ پچھلی آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آیت۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ میں ان لوگوں کی مدد کرتا ہوں کہ اگر ان کو ہم اقتدار بخشیں زمین میں تو وہ 3 کام کرتے ہیں: اقام الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اسلامی حکومت کی ذمہ داریاں ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک غیر اسلامی حکومت جو ہے ان کی بھی ذمہ داریاں تو ہوتی ہیں، بلکہ ہر حکومت کی ذمہ داریوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ اپنے عوام کی جان اور مال کا تحفظ کریں، اپنے عوام کی ضروریات زندگی ان کو مہیا کریں، اور ملک میں امن و امان قائم کریں، پولیس کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے کسی پہ ظلم نہ ہو، کسی پہ زیادتی نہ ہو۔ یہ بھی ہر حکومت کی ذمہ داری ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ اور پھر اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، یہ بھی ہر حکومت کی ذمہ داری ہے، کوئی کافروں کی حکومت ہو یا مسلمانوں کی ہو، جو بھی ہو۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جن کا ذکر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ضرورت محسوس نہیں فرمائی۔ یہ ذمہ داریاں ہر کوئی خود محسوس کرتا ہے کہ یہ بات ہر حکومت کے لیے ہے کہ وہ اپنے عوام کی جان و مال کا تحفظ کرے، اپنے عوام کی کو ضروریات زندگی مہیا کرے،
اور اپنے ملک میں امن و امان قائم رکھے اور پھر اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرے۔ یہ جو ذمہ داریاں ہیں یہ تو ہر حکومت کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر یہاں نہیں فرمایا اس لیے کہ ان کی ضرورت نہیں ہے ذکر کرنے کی، یہ معروف باتیں ہیں۔ البتہ جو امتیاز ہے اسلامی حکومت کا غیر اسلامی حکومت سے، اس کا ذکر اللہ نے فرما دیا یہاں پہ کہ جو اسلامی حکومت ہے اس میں اور ایک غیر اسلامی حکومت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے نماز کی ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز جو ہے یہ دراصل اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے، انسان کے ایمان کا پیمانہ بھی ہے۔ جو آدمی اپنی نماز میں بڑا پکا ہے، بڑا پابند ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان بڑا پکا ہے اور بڑا قوی ہے۔ اور جس آدمی کی نمازوں کا معاملہ کمزور ہے، نمازوں میں تساہل برتتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کا ایمان بھی کمزور ہے۔ لیکن دوسری بات جو نماز سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے آگے جھک جاتا ہے نماز میں۔ دونوں باتیں ہیں، ایک بات تو یہ کہ اللہ کے آگے جھک جانا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی فرمان برداری کرنا، یہ نماز کا ہونا چاہیے اثر اور نتیجہ۔ اور دوسری بات جو ہے نماز کی وہ یہ ہے کہ خود انسان جب اللہ کے آگے جھک جاتا ہے تو جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں عاجزی اور انکسار پیدا ہو۔ اور اس سے پچھلی آیتوں میں ہم یہ پڑھ بھی چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخبتین جو ہیں ان کو پسند کرتا ہے، اور مخبتین کی علامتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتائی کہ وہ نماز پڑھنے والے ہیں۔ نماز جو ہے یہ اللہ کے آگے جھکنے سے انسان کے مزاج میں عاجزی اور انکسار پیدا کرتی ہے۔ اگر انسان کے مزاج میں عاجزی اور انکسار پیدا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نمازیں ٹھیک ادا نہیں ہو رہی۔ اور حکومت کے لیے یہ بات بڑی ضروری ہے کہ حکمران جو ہے اس میں تکبر نہ ہو۔ عاجزی کی جو ضد ہے وہ تکبر ہے۔ ایک متکبر جو حکمران ہے وہ کبھی بھی عوام کے لیے خیر و برکت کا باعث نہیں بن سکتا۔ خیر و برکت کا باعث وہی آدمی بنے گا جس کی پیشانی اللہ کے حضور جھکتی ہے اور پھر جس میں عاجزی اور انکسار پیدا ہوتا ہے، اور جس میں تکبر ہو اور غرور ہو وہ اپنے عوام کے لیے کبھی بھی خیر خواہ ثابت نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ آتوا الزکوٰۃ، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا ہے قرآن مجید میں، شاید ہی کوئی مقام ایسا ہو وہاں زکوٰۃ کا ذکر نہ ہو۔ ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ضرور فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا ملک کی معیشت کے ساتھ براہ راست تعلق ہے، اور معیشت جو ہے نا ملک کی، اصل میں تو وہی قوت ہے۔ جب تک کسی ملک کی معیشت مضبوط نہیں ہوتی، نہ وہ اپنا نماز قائم کر سکتے، نہ وہ اپنا دین قائم کر سکتے ہیں، نہ اپنا نظریہ قائم کر سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی کر سکتے ہیں۔ وہ تو ایک طرح سے دوسروں کے ملازم اور نوکر بن جاتے ہیں جن کی معیشت اپنی نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو اسلامی نظام معیشت ہے اس کے دو بڑے بنیادی ستون جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں قرآن مجید میں۔ ایک تو زکوٰۃ کا ادا کرنا، پھر صدقہ اور خیرات، ساری چیزیں اس میں انفاق فی سبیل اللہ جو ہے یہ اسلامی نظام معیشت کا بنیادی ستون ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ ہے جو حرام کمائی ہے، خاص طور پہ سود، اس کو حرام کیا گیا ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ اسلامی نظام معیشت کے بنیادی ستون ہیں جن پہ عمل کرتے ہوئے ملک جو ہے اس کو کسی دوسرے کی محتاجی نہیں رہے گی۔ یہ جو بار بار اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ، نماز جو ہے وہ تو عبادت ہے تو زکوٰۃ بھی عبادت، لیکن اس سے عبادت میں خود
اس ملک کا فائدہ ہے جس ملک میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اقتدار بخشیں گے کہ زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ رائج کرو اور سود کو حرام قرار دو، اور تمہارا ملک جو ہے وہ سونا اگلے گا، تم کسی دوسرے کے محتاج نہیں رہو گے، دوسروں سے قرضے نہیں لینے پڑیں گے تمہیں۔ یہ جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے یہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، بار بار اس کی تاکید اور اس کی زکوٰۃ کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ ملک جو ہے وہ چلے گا ہی تب جب تک تم زکوٰۃ کا نظام قائم نہیں کرو گے۔ نظام معیشت جو ہے وہ مضبوط ہوگا زکوٰۃ سے، اور اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن مشکل تو یہی ہے کہ ہم لوگ جو اسلام کے بنائے ہوئے ضوابط ہیں، جو قواعد ہیں، جو اصول ہیں، ان کی تو پرواہ نہیں کرتے، اور جو یہود و نصارہ کا بنایا ہوا نظام معیشت ہے اس کو ہم نے سینے سے لگایا ہوا ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ بالکل ڈوبتی چلی جا رہی ہے۔ نہ ہم نماز کا حکومت جو ہے وہ اہتمام کرتی ہے، اور نہ ہی حکومت نے زکوٰۃ کو رائج کرنے کا اور سود کو حرام کرنے کا نظام قائم کیا۔ اس کے بعد تیسری بات جو ہم فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ امروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکیں گے۔ یہ اسلامی حکومت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ جس حکومت میں یہ کام نہیں ہو رہا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، وہ اسلامی حکومت نہیں کہلائے گی، وہ اسلامی حکومت نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث بھی ارشاد فرمائی ہیں، اور ان احادیث کا ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، مسلسل مشاہدہ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ قوم جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی طاقت ہو، کرنے والے موجود ہوں لیکن وہ نہ کریں، عمل بالمعروف کرنے کے ذمہ دار موجود ہوں، مراد ہے حکمران۔ اگر حکمران موجود ہیں اور ان پہ لازم ہے کہ وہ امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کریں، لیکن اگر وہ نہیں کرتی تو پھر ان پہ اللہ کا عذاب آ کے رہے گا۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں، اور دوسری حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول نہیں کرتے۔ وہ دعائیں اللہ سے قبول کریں گے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ فتنے جو ہیں وہ تمہارے گھروں میں بھی ہیں، تمہارے دائیں بھی، بائیں بھی، آگے بھی، پیچھے بھی، ہر طرف فتنے ہیں، اور فتنوں سے تحفظ اور بچاؤ کی صورت کیا ہے وہ بھی اللہ کے رسول نے بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو، اور پھر فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، یہ تمہیں فتنوں سے بچائیں گے، فتنوں سے بچانے والے اعمال ہیں، یہ بڑی اہمیت ہے ان کی۔ اور اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی دی ہے کہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے، اس عمل کی مثال ایسے ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بحری جہاز ہے اور اس میں سوار ہیں سارے لوگ، اور نچلی منزل والے اگر یہ کہیں کہ ہمیں پانی لینے کے لیے بار بار اوپر کی منزل میں جانا پڑتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم نچلی منزل سے سوراخ نکال کے پانی لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں تکلیف نہ ہو، تو وہ اگر سوراخ کر کے وہاں پانی کی سہولت کرنے کے لیے لے لیتے ہیں اور انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو فرمایا کہ سارے کے سارے ڈوب مریں گے۔ لیکن اگر ان کو روک دیں گے اس برائی سے، اس غلط کام سے، تو سارے بچ جائیں گے۔ بڑی اچھی مثال دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ فی الواقع بالکل ایسا ہے کہ اگر جو فتنے ہیں اور جو ایک آدمی کی بعض اوقات غلطی جو ہے وہ پورے معاشرے کو یا پورے ملک کو لے ڈوبتی ہے، اس لیے فرمایا کہ برائی سے روکتے رہو اور نیکی کا حکم دیتے رہو، کہیں ایسے نہ ہو کہ پھر تم اللہ سے دعائیں کرو اور تمہاری اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہ فرمائے۔ اور پھر اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ جو ہے وہ ہلکا رکھا ہے، بہت بوجھ والا نہیں رکھا۔
فرمایا کہ جو آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہاتھ سے کر سکتا ہے وہ کرے ہاتھ سے. جس کی ذمہ داری ہمراہ ہیں اسے حکمران جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں، جن کے ہاتھ میں قانون ہے، ان کے لیے تو یہ واجب ہے کہ وہ برائی کو ہاتھ سے روکیں، قانون سے روکیں، زبردستی روکیں. اور فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے برائی کو نہیں روک سکتا تو پھر کم از کم اس کو زبان سے روکنا چاہیے. اور یہ کام تو ہر آدمی کر سکتا ہے کہ جہاں کہیں برائی دیکھے وہاں برائی سے روکے آدمی، یا کہیں ضرورت ہو نیکی کی بات بتانے کی، نیکی کا حکم دینے کی، تو وہاں نیکی کی بات بتائے اور اس کا حکم دے زبان سے. اور فرمایا کہ جو آدمی زبان سے بھی یہ نہیں کر سکتا، فرمایا کہ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں برائی کو برا سمجھے اور نیکی کو نیکی سمجھے. کم از کم اپنے دل میں ایسا کرتا رہے تو یہ بھی اس کی نجات کا باعث بن جائے گا، لیکن یہ ایمان کا سب سے ضعیف ترین درجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ 3 باتیں خاص طور پہ بتائی ہیں اسلامی حکومت کی، جو امتیازی اوصاف ہیں وہ بتائے ہیں. اب اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج دنیا میں اسلامی ملک تو بہت سے ہیں، اسلامی ممالک تو 50 سے بھی زائد ہیں، لیکن کتنی حکومتوں کو ہم اسلامی کہہ سکتے ہیں جو امر بالمعروف، نماز اور زکوٰۃ، یہ قدرے آسان ہے معاملہ، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا معاملہ جو ہے نا، یہ تو بڑی جد و جہد کا، بڑی مشقت کا اور بڑی ہمت کا کام ہے. برائی کی طرف جانا بڑا آسان کام ہے، لیکن برائی کو روکنا یہ بڑا مشکل کام ہے. اب برائی کیا ہے اور نیکی کیا ہے، اس کی وضاحت بھی قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. اب یہ برائی جو ہے وہی برائی ہے جس کو اللہ کے رسول نے یا اللہ نے برا کہہ دیا. جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے برائی کہہ دیا، برائی قیامت تک وہی رہے گی. ساری دنیا وہ کرنی شروع کر دے تو برائی کبھی نیکی نہیں بنے گی جس کو اللہ کے رسول نے برائی کہہ دیا. اور سب سے بڑی برائی جو فتنہ ہے پوری امت کے لیے یا ساری دنیا کے لوگوں کے لیے، وہ ہے فحاشی کا، عریانی کا، بے حیائی کا، گانے بجانے کا. اور یہ جو موسیقی اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے. اور یہ سب سے، وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا، وہ بڑی اچھی بات کہی ہے اس نے، تو ان کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سنا اول، طاؤس اور باب آخر. قوموں کی جو تقدیر ہے نا وہ تباہ ہوتی ہے طاؤس اور باب سے، قومیں برباد ہوتی ہیں گانے بجانے سے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عذاب آتا ہے ان لوگوں پہ. اب اللہ کے رسول، ہم تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، آج تو ایسا معاملہ بگڑ گیا ہے، ہمارے دماغ ایسے خراب ہو گئے ہیں اور ہماری عقل ایسی ماری گئی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی باتوں کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہم سچے ہیں، اللہ کا رسول جھوٹا ہے. اللہ کے رسول کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں، خود سچا ثابت ہونا چاہتے ہیں. کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جس قوم میں گانا بجانا آ جائے گا، جس قوم میں موسیقی آ جائے گی، جس میں ناچنے والیاں آ جائیں گی اور جس میں فحاشی اور عریانی آ جائے گی، اس پہ اللہ کا عذاب آئے گا، وہ قوم تباہ اور برباد ہوگی. وہ قوم جو ہے وہ سور اور بندر بنا دی جائے گی. یہ ایک حدیث نہیں ہے، کئی حدیثوں کے مضمون ہیں جو میں نے بتایا آپ. اب جہاں یہ چیزیں ہونی شروع ہو جائیں، وہ خواہ کوئی بھی دنیا کا ملک ہو، کیا اس کو آپ اسلامی ریاست کہیں گے یا اسلامی حکومت کہیں گے اس کو؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ جو امتیازی اوصاف بتائے ہیں نا اللہ نے، یہ بڑے ہی اہم ہیں. اور اللہ نے یہ بات جو اس کو جوڑا ہے نا اپنی مدد سے، وہ بلا وجہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں مدد ان کی کروں گا جو میری مدد کریں گے، اور میری مدد کرنے کے راستے اللہ نے بتا دیے. میری مدد یہ ہے کہ نماز قائم کرو، میری مدد یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نظام قائم کرو،
میری مدد یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، یہ کام کرو گے تو میری مدد آئے گی، یہ کام نہیں کرو گے تو میری مدد جو ہے وہ اٹھ جائے گی۔ اور اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی بہت سی باتیں یہ ارشاد فرمائی ہیں اس طرح کی کہ یہ حکومت جو ہے یہ بہت بڑا امتحان ہے، یہ کھیل اور تماشا نہیں۔ ہم تو یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے بھوکے بھیڑیے یا بھوکے کتوں کی طرح حکومت کے عہدے حاصل کرنے کے لیے وزارت عظمیٰ ہے، وزارت اعلیٰ ہے اور وزارتیں ہیں، مشیر ہیں، گورنریاں ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے بھوکے بھیڑیوں کی طرح ہم پیچھے پیچھے پھرتے ہیں اور ہر حربہ اور ہر فریب اور ہر دھوکہ لوگوں کو دیتے ہیں تاکہ یہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ حکومت جو ہے اس کی ابتدا جو ہے ملامت ہے۔ یہ ایک حدیث میں نہیں، بہت سی حدیثوں میں یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی، حکومت جو ہے اس کی ابتدا ملامت ہے اور وسط اس کا ندامت ہے، اور اس کا جو انجام ہے وہ ذلت اور رسوائی ہے۔ مفسرین نے اور محدثین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اس کی جو ابتدا ہے اس کی جو فرمایا کہ ملامت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آدمی حکومت بناتا ہے، حکومت اس کے ہاتھ میں آتی ہے تو اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اس کی غلطیوں کی وجہ سے لوگ لعن طعن کرنی شروع کر دیتے ہیں، اس کو ملامت کرتے ہیں کہ حکومت یوں کیوں نہیں کر رہی، حکومت یہ کہ نہیں کرتی، حکومت یہ کیسے کر رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا تماشا بنا دیا حکومت نے، یہ ملامت شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ اللہ کے رسول نے اتنی پکی باتیں بتائی ہیں کہ آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ جیسی حکومت آتی ہے لوگوں کے مطالبات شروع ہو جاتے ہیں، جو حکمرانوں نے وعدے کیے وعدے پورے کرو، اور نہیں پورے ہوتے تو ملامت شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ حکومت کا وسط جو ہے وہ ندامت ہے، حکومت کا وسط جو ہے وہ ندامت ہے، اس لحاظ سے کہ آہستہ آہستہ حکمرانوں کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے حکمرانی کے دوران ہی کہ یہ کیا مصیبت سہر لی ہم نے، یہ کیا مصیبت گلے ڈال لی، یہ کیوں وعدے کیے ہم نے۔ وہ حکمران جو ہیں وہ خود پشیمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خود نادم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ لعنت ملامت کرتے ہیں، لوگ ان کو گالی گلوچ کرتے ہیں، لوگ برا بھلا کہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ اپنے آپ کو پشیمان اور نادم محسوس کرنے لگتے ہیں کہ جو ہم نے جھوٹے وعدے کیے تھے، جو دھوکہ اور فریب دیا تھا وہ تو پورا نہیں ہوا، اب یہ ہماری اپنی ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے لوگوں میں یا پوری قوم میں یا پورے ملک میں کہ ہم نے کیا کیا، کیوں ایسے وعدے کیے۔ پھر وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے، لوگوں کے پاس جانے کے قابل نہیں رہتے۔ یہ ساری باتیں اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں، حدیثوں میں فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بھی اس کو لازم قرار دیا کہ اب اگر کوئی اپنے آپ کو اسلامی ریاست کہتا ہے تو یہ کام کرے، اور یہ کام نہیں کرتا تو پھر وہ اسلامی حکومت نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حکومت کی جو انجام ہے وہ ذلت اور رسوائی ہے، اس کا مطلب محدثین نے بتایا ہے کہ قیامت کے دن یہ جو حکومت ہے یہ ذلت اور رسوائی ہوگی ہر آدمی کے لیے۔ اور اس کی وجہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جو شخص 10 آدمیوں کا حکمران بنایا گیا، 10 آدمیوں کا، یہ تو مثال دی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ وہ کمشنر جو ہے وہ اپنی کمشنری کا حکمران ہے، گورنر جو ہے وہ اپنے پورے صوبے کا حکمران ہے، وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پورے صوبے کا ذمہ دار ہے، اسی طرح باقی جو وزیر اعظم ہے وہ پورے ملک کا ذمہ دار ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جو بھی حکمران بنایا گیا قیامت کے دن وہ اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوں گے۔ یہ ہے وہ جو بات اللہ کے رسول نے فرمائی نا کہ حکومت کا جو انجام ہے وہ ذلت اور رسوائی ہے۔ یہ حکمران جو ہے نا دھوکہ دینے والے، جھوٹ بولنے والے، فریب کرنے والے اور چالاکیاں اور مکاریاں کرنے والے، یہ قیامت کے دن ان کے اس طرح اللہ کے حضور پیش ہوں گے کہ ان کے ہاتھ جو ہیں وہ گردنوں سے بندھے ہوں گے، ہاتھ گردنوں سے بندھے ہوں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو ان کا حسن سلوک انہیں آزاد کرا دے گا، مطلب یہ کہ اگر انہوں نے رعایا کے حقوق ادا کیے ہوں گے، جو ذمہ داریاں ہوں گی اسلامی حکومت کی وہ پوری کی ہوں گی، تو پھر تو اللہ کے حضور
وہ سرخرو ہو جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے۔ اور اگر انہوں نے رعایا کے حقوق ادا نہ کیے اور اسلامی حکومت کے جو اوصاف ہیں وہ ان پہ عمل نہ کیا ہوگا تو فرمایا کہ ان حکمرانوں کے گناہ جو ہیں ان کو ہلاک کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے ان کو۔ یہ جو حکومت ہے یہ کوئی نانی جی کا حلوہ نہیں ہے کہ بڑی میٹھی چیز ہے، یہ تو بڑی مسئولیت ہے، بڑی ذمہ داری ہے، بڑا بوجھ ہے۔ وہ جو حضرت ابوبکر صدیق روتے تھے اور بار بار تنکے پکڑ کے کہتے تھے کاش میں یہ تنکا ہوتا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے حقوق ادا کرنے کے باوجود جب فوت ہونے لگے تو اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میرا سر جو ہے یہ نیچے زمین پہ رکھو، اپنی گود میں نہ رکھو، اور زبان سے یہ الفاظ ادا کر رہے تھے کیا عمر اگر تجھے اللہ نے معاف نہ کیا تو ہلاکت ہے تمہارے لیے اور تمہاری ماں کے لیے، اے عمر اللہ نے تمہیں معاف نہ کیا ہلاکت ہے تمہارے لیے اور تمہاری ماں کے لیے۔ یہ ذمہ داری جو ہے یہ تو صحابہ کرام، کتنے صحابہ کرام ایسے تھے جو ذمہ داری لینے سے اور منصب اور عہدے لینے سے خود انکار کر دیتے تھے، یا رسول اللہ ہمیں نہیں چاہیے یہ عہدے، یہ منصب ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اسلامی حکومت جو ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور جو کوئی یہ ذمہ داریاں پوری کرے گا ان کی مدد کروں گا، اور جو ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرے گا ان کے ساتھ میری مدد نہیں ہوگی۔ یہ پچھلی آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آیت، جس میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ میں مدد کروں گا اس کی جو میری مدد کرے گا، جو اللہ کی مدد کرے گا۔ یہ اس آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ میں ایسے لوگوں کی مدد کروں گا جو حکومت آنے کے بعد نماز قائم کریں، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں اور برائی کو روکیں، بدمعاشی کو، فحاشی کو، ریانی کو روکیں، ان چیزوں کو، اور نیکی کا حکم دیں۔ ان کے لیے آئے گی میری مدد۔ ایک تو یہ بات ارشاد فرما دی، اور دوسری جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، کہ معاملات جو ہے نا وہ سارے کے سارے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، معاملات سارے کے سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ کون کس اہل ہے، کون کس اہل نہیں ہے، کس کو حکومت دینی ہے، کس کو آزمانا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ سیاق و سباق کے اعتبار سے تو بات یہ ہے جس بات کا ذکر ہو رہا ہے آگے بھی اور پیچھے بھی کہ کفار کی اور مسلمانوں کی جو کشمکش تھی اس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا نا کہ اب کفار کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سرداریاں دی ہوئی تھی مکے میں، اور اب ان کی سرداریاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ چھین رہے ہیں، اور وہ سرداریاں اللہ دے رہے ہیں مسلمانوں کو کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ اسعال ہیں، یہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، لہٰذا اب سرداریاں جو ہیں یہ مسلمانوں کے لیے ہیں، یہ کافروں کے لیے نہیں ہے۔ ایک اس میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ باتیں بار بار ارشاد فرمائیں انفقوا مما رزقناکم، رزقناکم، وہ مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمائی امکناہم، ہم جب اقتدار دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنے اکڑ میں نہ آ جائے، کوئی اس تکبر میں نہ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے جو کچھ ہوتا ہے وہ دیکھ کے دل اتنا دکھتا ہے اور اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں، اللہ کا شکر کرنے والی تو کوئی بات ہے نہیں، جو بھی آتا ہے اس میں اتنی اکڑ اور تکبر آ جاتا ہے کہ میں اس قابل ہوں، میری تربیت اللہ نے کی ہے، میں اللہ نے مجھے دیا یہ کیا، لیکن عملاً کچھ نہیں ہوتا۔ تکبر اتنا ہوتا ہے، غرور اتنا ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری اپنی قابلیت اور میری اپنی صلاحیت کی وجہ سے یہ سارا کچھ مجھے ملا ہے۔ امکنا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم دے رہے ہیں اور ہم نے جو حکم دیا اس پہ بھی عمل کرو، پھر جو اللہ کا نام لیتا ہے وہ اس پہ عمل بھی کرے، یہ تینوں کام کرے وہ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اسلامی حکومت کے اوصاف بتا دیے۔ اب اس جو
حکم ہے اللہ تعالیٰ کا اور جو آیات ہیں ان کے حوالے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حکومت کے معاملات تو ظاہر حکومت سے تعلق رکھتے ہیں، حکمرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں، وہ پورے ملک میں نظام رائج کریں نماز کا، وہ پورے ملک میں زکوٰۃ کا نظام رائج کریں، وہ پورے ملک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، لیکن انڈیویجول کا، فرد کا اس میں کیا رول ہونا چاہیے؟ فرد کا ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے گھر کا حکمران ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، کلکم رائن، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، حکمران ہے، سردار ہے، یا چرواہا ہے، جو مرضی اس کا ترجمہ کر لیں، مطلب اس کا یہی ہے کہ تم میں سے ہر آدمی جو ہے ذمہ دار ہے، حکمران ہے، سردار ہے اپنے اپنے گھر کا۔ وہ حکمران خواہ ملک کا ہو یا وہ حکمران ہو اپنے گھر کا، یہ تینوں باتیں جو ہیں اس کے لیے بھی اسی طرح احکام میں شامل ہیں جس طرح کسی ملک کے حکمران کے لیے ہیں۔ جو گھر کا حکمران ہے اس پہ کم از کم یہ تین چیزیں جو ہے ان پہ عمل کرنا واجب ہے۔ اپنے گھر کے سارے افراد کی نماز کا وہ ذمہ دار ہے۔ بیٹے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو باپ ذمہ دار ہے، بیوی ہے نماز نہیں پڑھتی تو باپ ذمہ دار ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ سارے اس کی ذمہ دار ہے اس بات کا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ باقاعدگی سے ادا کرے۔ اگر اس کے بیٹے ہیں زکوٰۃ والے تو وہ بھی اس کی اولاد جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، وہ ذمہ دار ہے اس بات کا۔ اور پھر تیسری چیز جو ہے وہ تو بڑی اہم ہے ہر فرد کے لیے، ہر گھر کے لیے، اور ہر جو ہے نا ذمہ دار کے لیے، ہر حکمران کے لیے اور ہر سربراہ کے لیے وہ ضروری ہے کہ اپنے گھر میں اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو روکنا فرض ہے گھر کے سربراہ پہ، خواہ وہ باپ ہے، دادا ہے یا پردادا ہے یا جو بھی ہے، اس کا اب کم از کم بڑی ذمہ تو ہو جائے۔ ٹھیک ہے اولاد جب بڑی ہو جائے تو بات مانتی ہے نہیں مانتی، 100 طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں، لیکن انسان اپنے خود بڑی ذمہ تو ہو جائے۔ اگر گھر میں کوئی بھی غلط کام ہوتا ہے، گھر میں کوئی بھی منکر ہوتی ہے یا گھر میں کوئی برائی ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی، ٹی وی دیکھا جاتا ہے، گانے سنے جاتے ہیں، فلمیں دیکھی جاتی ہیں، ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، اور کوئی اس طرح کے کام ہوتے ہیں جن کو اللہ کے رسول نے یا اللہ نے برائی کہا ہے، بتایا ہے، اور اس کو گھر کا سربراہ نہیں روکتا تو پھر اس سربراہ کے لیے اللہ کی مدد نہیں ہوگی۔ یہ جو ہم آئے دن کہتے ہیں بڑی مصیبتیں آ گئیں، بڑی پریشانیاں آ گئیں، بڑے دکھ آ گئے، اور یہ مصیبت پھنس گئی، ادھر مصیبت آ گئی، یہ ایک جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے، یہ ہمارے اپنے کرتوتوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ یہ جو تین باتیں ہیں نا یہ ہر حکمران کے لیے اور ہر ذمہ دار کے لیے، ہر منصب دار کے لیے ہیں۔ صرف یہ نہ سمجھے کہ یہ وزیر اعظم کے لیے یا وزیر اعلیٰ کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے، ہم بھی اپنے گھر کے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم۔ اگر گھر میں اولاد نماز نہیں پڑھتی یا بیکار کاموں میں یا غلط کاموں میں ملوث ہے یا نافرمانی کے کام کر رہی ہے تو اس کو روکنا ٹوکنا، اس کو سیدھے راہ کی نصیحت کرنا، سیدھے راستے پہ لانا، یہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر امر بالمعروف جو ہے وہ نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ اچھا بھائی نماز پڑھو، اب اس سے کوئی تو یہ نہیں کہے گا کہ اچھا نہیں پڑھتے، یہ تو کوئی نہیں کہے گا، لیکن جو منکرات ہیں ان سے روکنا جو ہے بڑا مشکل کام ہے، اور وہ ذمہ داری ہے منکرات سے روکنے کی۔ اگر ہر آدمی یہ ذمہ داریاں محسوس کرنے لگے تو معاشرہ جو ہے وہ اسی طرح سیدھا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے حکمران جو ہیں حکومتوں والے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، لیکن ہمیں بھی تو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ ہم بھی تو اپنے گھر کے حکمران ہیں، ہم بھی تو اپنے گھر کے منصب دار اور ذمہ دار ہیں۔ ہمیں بھی کم از کم یہ تین آدمی، یہ تین جو چیزیں ہیں نا ان میں سے پہلی دو تو امر بالمعروف میں ہی آ جاتی ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ جو ہے معروف ہے، وہ بھی نیکی کی بات ہے۔ اصل میں تو یہی ایک بات جو ہے نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اگر اسی کو انسان پلے باندھ لے تو انسان کی 100 جو تکلیفیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں۔
100 इंसान की बीमारियां दूर हो जाए। ये जो आते हैं ना, अल्लाह ताला ने खुद ये फरमाया कि हम छोटी छोटी तकलीफें देते रहते हैं लोगों को। वो क़यामत के दिन का जो हिसाब किताब है, उससे पहले दुनिया में भी हम इस तरह के झटके देते रहते हैं लोगों को, और ये झटके इसलिए देते हैं ताकि लोग नेकी की तरफ आए, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की तरफ आए। इसलिए जो अहकाम हैं उनको महज पढ़ के गुजर नहीं जाना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि इनमें हमारे लिए सबक क्या है। जिस तरह इनमें हुक्मरानों के लिए सबक है और उनको हदायत अल्लाह ताला ने दी हैं, इसी तरह ये हदायत और ये नसीहतें हर घर के फर्द के लिए, हर घर के जिम्मेदार के लिए हैं कि वो अपने घर में अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का एहतमाम करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना ज़लमना अनफुसना इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अज़िल शिर्क वल मुशरिकीन, अल्लाहुम्मा दम्मिर अअदाअद्दीन, अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूरिल ईमान, अल्लाहुम्मा सब्बितना अलल इस्लाम, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि